سورہ بقرہ سے ایک شعراء آفاق آیت پڑھی ہے میں نے. در حقیقت یہ گفتگو ہے حضرت شجرۃ الانبیاء جناب ابراہیم کی. نمرود نے خدائی دعویٰ کیا، شجرۃ الانبیاء نے اس سے مناظرہ کیا، بحث کی، بندے ہو بندے رہو، خدائی تمہیں زیب نہیں دیتی. ابراہیم نے دلیلیں دینا شروع کی. نمرود نے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا. جو صفتیں ابراہیم خدا کی بتاتے ہیں نمرود کہتا ہے میری بھی ہیں. اصلا انہوں نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے. قالا انا احیی و امیت، میں بھی موت و حیات پہ قادر ہوں. وہ کیسے؟ وزیر سے فہرست پڑھوائی، کتنے لوگ آج سزائے موت پانے والے ہیں اور کتنوں کی رہائی. نام بولے گئے، فرمایا رہائی والوں کو سزائے موت دے دو، سزائے موت والوں کو رہا کر دو. دیکھا مارتا بھی ہوں زندہ بھی کرتا ہوں. ابراہیم نے کہا جاہل تو نے جاہلوں کے چکر دیا، اب دل تھام. فإن اللہ یعطی بالشمس من المشرق فاوت بہا من المغرب. میرا رب سورج مشرق سے طلوع کرتا ہے. اگر تو رب ہے ذرا مغرب سے سورج بلا. اگر تو رب ہے سورج مشرق کی بجائے مغرب سے لا. نبی صاحب لا سکا؟ چلو وہ تو نہیں لا سکا. مجھے جمیل جی پورے مجمع میں اس عمر کا کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا. بہرحال ایک بہت بوڑھا کمر میں خم ابراہیم کے پیچھے پیچھے نکلا، دربار کے باہر ابراہیم کو گھیر لیا. تو صدیق نبی ہے، سچا نبی، اگر یہ مغرب سے سورج بلا لیتا تو تم اسے رب مانتے؟ کیونکہ یقین تھا ابراہیم کو اس کے بڑے بھی نہیں بلا سکتے. کہا بلاتا تو میں اسے رب مان لیتا. بھاگم بھاگ گھر پہنچا، اپنے سارے خاندان کو جمع کیا. کہا جتنی زندگی کے دن میرے ہیں میں انتظار میں ہوں. میرے بعد میرا بیٹا، اس کے بعد پوتا، اس کے بعد پڑپوتا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا. دیکھتے رہنا جو سورج مغرب سے بلا لے. کسی نے بلایا سورج مغرب سے؟ کس نے؟ کتنی بار؟ 3 بار سورج لوٹایا. عام طور پر ردت لہ الشمس مرتین، 2 دفعہ کہتے ہیں، لیکن سرکار صادق فرماتے ہیں میری جد نے 3 بار سورج لوٹایا. اور جب کبھی عابد شاہ پڑھا جائے سورج لوٹایا، بڑے خوش ہوتے ہیں موالی، بڑے نعرے لگاتے ہیں کیا کمال ہے میرے مولا کا کہ ڈوبا سورج واپس لوٹایا. بات اتنی ہوتی میں تمہیں تکلیف دیتا ہی نہ، 8 دن کے تھکے ہوئے ہو آرام کرتے. بات نقوی صاحب کی بلائے اس سے آگے کی ہے. شیعہ ہو تو اپنی کتابیں پڑھو، سنی ہو تو اپنے علماء سے پوچھو کہ کیا ہر مذہب کی کتاب میں یہ حدیث ہے؟ پوچھا گیا رسول سے متى تقوم الساعۃ، قیامت کب ہوگی؟ قال حین تطلع الشمس من مغربها، فرمایا جس دن سورج مغرب سے نکل آیا سمجھ لینا قیامت ہے. اب مجھے پتہ نہیں زمین پہ بیٹھ کے علی کو بھونکنے کی عادت کس کو ہے اور ماننے کی طینت کس کی. اور صرف سورج نہیں لوٹایا، سورج بھی مغرب سے نکالا اور قیامت بھی نہیں آنے دی. جمیل شاہ سورج اس سے پہلے یعنی میرے مولا علی سے پہلے ایک اور حجت نے بھی لوٹایا تھا، یوشع بن نون نے. یوشع بن نون نے بھی سورج لوٹایا، لیکن حضور فرق ہے اس کے اور علی کے سورج لوٹانے میں. اور یہی تو بتانا ہے اگر طبیعت چاہ رہی ہے تو. دعاؤں میں منڈی والوں یہ جملے موجود ہیں، اللہم انی اسألک باسمک الذی دعاک بہ یوشع بن نون حتی رددت لہ الشمس. پالنے والے میں تجھے تیرے اس اسم کا واسطہ دیتا ہوں جو سورج پلٹاتے وقت یوشع بن نون نے دیا. یوشع بن نون نے تیرا اسم، اللہ اکبر، تجھے تیرے اسم کا واسطہ دیا. حتی رددت، حتیٰ کہ تو نے پلٹایا. اب اللہ جانے جنگل ہے، ویرانہ ہے، آبادی ہے، میں کہاں پھنس گیا ہوں مجھے کوئی پتہ نہیں. جو جو علی کو مانتا ہے اس کے لیے ہے میرا پیغام. حرامیوں سے غضنفر نے کبھی بات ہی نہیں کی. اللہ کو اسم کا واسطہ دے کے اللہ سے سورج پلٹانا اور بات ہے، اور اشارہ کر کے. یوشع بن نون نے اللہ کو اللہ کے اسم کا واسطہ دیا. میں شاہ جی بار بار دہرا رہا ہوں اور میرے سامعین کے سروں سے مسلسل گزرتا چلا جا رہا ہے جملہ. یوشع بن نون نے اللہ کو اللہ کے اسم کا واسطہ دیا. وہ اسم ہے کون سا جس کا اس نے واسطہ دیا؟
اب اس کو جا کے تلاش کرنا. علی نے نہ کوئی اسم پڑھا, 3 دفعہ سورج لوٹایا, 3 دفعہ, اور تینوں دفعہ کے بارے میں یہ میری دیانتداری ہے نقوی صاحب, جو میں نے کتابوں میں پڑھا وہ آپ کے سامعین تک منتقل کر رہا ہوں. ایک دفعہ ہونٹوں میں کچھ بدبدائے, سورج پلٹ آیا. ایک دفعہ اشارہ کیا, ایک دفعہ کہا یا ویتھا الشمس ارجعی, اے سورج پلٹا. 3 موقع, 3 مختلف باتیں. علی تسبیحوں کا محتاج نہیں. حدیث بھی ساتھ میں جملے ہیں قبلہ. امام حسن علیہ السلام نے سوال کیا تھا اپنے بابا سے, جب وہ سیر کر آئی, میرے مولا نے مشرق کی, مغرب کی, جا برقا کی, جا برسا کی, بادلوں پہ سوار کر کے, ایک پر اپنے صحابہ کو, ایک پر خود اور اپنی جوڑی کو سوار کیا. تو دوران عجائبات میرے مولا حسن نے سوال کیا تھا کہ بابا جان, کانا سلیمان و مطاعن بخاتم ہی و امیر المومنین بماذا یطاع. بابا سلیمان کی تو اطاعت کرتی تھی ہر شے, اس کی انگوٹھی کی وجہ سے. آپ کی اطاعت کا راز کیا ہے؟ جانتے ہو میرے مولا علی نے کیا جواب دیا؟ فرمایا حسن تیرے بابا کو انگشتریوں کی حاجت کیسی؟ انا عین اللہ فی ارضہ, انا لسان اللہ ناطق فی خلقہ, انا نور اللہ الذی لا یطفی, انا باب اللہ الذی منہ یعطی وحجتہ علی عبادہ. فرماتے میں زمین پر اللہ کی آنکھ ہوں, میں اس کی مخلوق میں اس کی بولنے والی زبان ہوں. علی فرماتے میں اللہ کی زبان ہوں. تو اب علی جس کو جو کہے گا, علی نے نہیں کہا. فرمایا مجھے انگشتریوں کی ضرورت کیسی؟ میں زمین پر خدا کی آنکھ ہوں, میں اس کی مخلوق میں اس کی بولتی ہوئی زبان ہوں. انا نور اللہ الذی لا یطفی, میں اللہ کا وہ نور ہوں جو بجھایا نہیں جا سکتا. انا باب اللہ الذی منہ یعطی. نقوی صاحب پتہ نہیں کس کا پیمانہ چھلکے گا. بہرحال اکثریت تو کم از کم حلال زادوں کی ہے, بلکہ میں تو حسن زن کا شکار ہوں کہ میرے سامنے سب حلالی ہیں, سب ہماری. علی فرماتے ہیں میں اللہ کا وہ دروازہ ہوں جس سے گزر کے اللہ تک پہنچا جاتا ہے. اب فرمان تیرے پیشوا کا ہے, علی کا فرمان نہ ہو, میری زبان کاٹو, ترجمے میں خیانت ہو, مجھے ممبر سے گھسیٹ لو, ورنہ حلال زادوں کی طرف فیصلہ دو. جو بھی خدا تک پہنچے گا گزرے گا اس دروازے سے. اب یہ تو نہیں کہ غزل فر اس دروازے سے گزرے اور تم کسی اور سے. وہ میں کون ہوں؟ آدم کو بھی اگر خدا سے ملنا ہوگا تو گزرے گا خیبر شکن سے. تو بس منڈی والوں حجت تمام کرنے لگا ہوں. جب آدم اللہ تک نہیں جا سکتا علی سے گزرے بغیر, تیری نمازیں کیسے چلی جائیں گی علی سے؟ نہیں علی کو گزرے بغیر جڑے آدھے نے نماز سے علی کا نام نہ لو, ان کو چاہیے وہ نماز ہندی میں پڑھا کریں. وہ نماز ہی نہ پڑھا کریں کیونکہ نماز تو قبول نہیں ہونی. نقوی صاحب تھوڑا سا بات میں سختی ہے لیکن حلالی کے لیے نہیں ہے. میں خدا کی قسم بیمار ہو جاؤں گا اگر کہتے ہو تو میں دبا لیتا ہوں. نہیں اگر آپ برداشت نہ کریں تو کوئی بات نہیں, میں بیماری برداشت کروں گا. اور اگر مجھے بیمار نہیں دیکھنا چاہتے, نہیں, اگر میں جھوٹ بولوں, میری زبان میں فالج گر جائے. ایک اولیاء میں ربانی نے دیکھا کسی کو علی کے فضائل سن کے چہرے پہ رنگت بدلتی ہوئی. اس نے کہا یا حاضا آثرت امو کا جا رہا علی بالہا. اس نے کہا مجھے یقین ہے تیری ماں نے شوہر پر ہمسائے کو فوقیت دی ہے. اب شاہ صاحب نے اگر کھڑے ہو کے یہ بات نہیں کرنی تھی تو میں بھی آگے گزر جاتا. اب کہنا واجب ہو گیا ہے. اب نقوی صاحب کا دروازہ ہے, بگے شاہ جی کا دروازہ ہے. جو مہمان آئے گا دروازے سے تو سوالی کدھر سے آئے گا؟ پکی بات. تو پھر ڈوب کے مر جانا چاہیے اس بے ضمیر کو جو علی ولی اللہ بھی پڑھتا ہے اور پھر فریب مولوی کا کھاتا ہے. جب علی دروازہ ہی اللہ کا ہے, نہ اللہ تک کوئی شے جائے گی علی کے بغیر, نہ اللہ سے کوئی شے آئے گی علی. میں اللہ کا وہ دروازہ جیسے گزر کے خدا تک جایا جاتا ہے. وہ حجت ہو علی عبادہ, اللہ کے بندوں میں میں ہی خدا کی حجت ہوں. اور اے سلمان, یہ تو کہا نا
اپنے بیٹے حسن سے، کہا اے سلمان، اے ابو ذر، اے عمار، یہ لوگ بھی ساتھ تھے نا. رہ گئی سلیمان کی انگوٹھی کی بات. اتحبون ان اریکم خاتم سلیمان، کیا میں تمہیں سلیمان کی انگوٹھی دکھاؤں؟ اگر میں اپنی طرف سے بنا کے پڑھ رہا ہوں، اندھا ہو کے مروں، لنگڑا ہو کے مروں، لولا ہو کے مروں، مجھ پہ فالج گرے، مجھ پہ بجلی گرے، مجھ پہ عباس کا غضب آئے، جو نہ مانے اس حرامی پہ عباس اور اللہ کا غضب گرے. ادخلا یادہ فی جیبہ، علی نے جیب میں ہاتھ ڈالا، سونے کی انگوٹھی نکالی، سرخ یاقوت کا پتھر تھا، وعلیہ مکتوب محمد وعلی. نبی صاحب یہاں بات یہ تھی، ایک فرشتہ تھا جو مشرق کے آخری کنارے پہ کھڑا تھا. اس نے کہا مولا پہلے تو روز تشریف لاتے تھے آپ، چند دن سے زیارت نہیں ہوئی. سلمان ابو ذر کو دیکھتا ہے، ابو ذر عمار کو، عمار مقداد کو. یہ فرشتہ کیا کہہ رہا ہے؟ روز آتے تھے، روز تو مدینے میں ہوتا ہے، کبھی غائب نہیں ہوا. کیوں؟ علی پوچھتے ہیں انتظار کیوں کر رہے تھے؟ مولا مغرب کے آخری کنارے میں میرا ایک بھائی رہتا ہے، اگر اجازت ہو اس سے مل لاؤں. میرے مولا حسن نے مسکرا کے کہا بابا فرشتے آپ سے چھٹیاں مانگتے ہیں؟ فرماتے والذی رفع السماء بغیر عمد لو اراد واحد منهم ان یزول من مکانہ بقدر نفس واحدۃ لما رما حتی اذن له. فرمایا کوئی فرشتہ، صرف یہ نہیں، ایک سانس بھر جگہ چھوڑ نہیں سکتا جب تک مجھ سے اجازت نہ لے. وما فی السماء ملک یخطو قدما عن قدم بغیر اذن الا وقد احترق. اور اگر کوئی فرشتہ میری اجازت کے بغیر تھوڑا سا بھی جگہ چھوڑے تو کیا ہوگا؟ الا وقد احترق، جل جائے گا. جمیل شاہ کا نقوی صاحب کی طرف اشارہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ پہنچ گیا ہے نتیجے پر. کھلتے ہوئے چہرے بھی بتا رہے ہیں کہ وہ کچھ سوچ رہے ہیں، اور جو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے مجھے دیکھ رہے ہیں. خیبر شکن فرماتے ہیں کوئی فرشتہ میری اجازت کے بغیر اتنا آگے بڑھے جل جائے گا. اب میں تمہارے حافظوں میں تو گھس کے نہیں آ سکتا، ابھی بھی راز نہیں کھلا. جبریل شب معراج رسول سے کیوں کہہ رہا تھا اگر آگے آؤں؟ اشارہ کیا، بات بھول تو نہیں گئی. اور ڈوبا ہوا واپس آیا. اور نقوی صاحب کی بلا چادر تطہیر کی قسم، یہی لفظ پڑھے کتابوں میں، خالی واپس نہیں آیا. خالی کچھ حشاد باش جیتے رہو، کچھ بولتا ہوا آیا. کیا؟ اجابت ہو بالتلبیت، لبیک لبیک لبیک. نعرہ لگانے والے نعرہ کیوں لگا رہے ہیں؟ اور حیرت زدہ حیران کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے نا کہ یہ تلبیہ ہے، اور تلبیہ تو ہوتا ہے حج کے موقع پر. اور یہ آج خود نقوی صاحب نہیں بنا، یہ آدم سے بھی پہلے کا ہے. کب کا ہے یہ تلبیہ؟ آدم سے پہلے. اب حیران ہونا تمہارا بھی حق ہے کہ آدم ہے نہیں، تلبیہ کہاں سے آ گیا؟ میں کون ہوں کہ اپنی طرف سے کچھ کہوں؟ بھری ہوئی تھی مسجد نبوی کھچا کھچ، مسجد نبوی کھچا کھچ. رسول نے علی کو مخاطب کیا، یا علی میں تیرے شیعوں کو آدم سے بھی پہلے کا جانتا ہوں. یقین ہے میرا، جانتا تھا میرا مولا. ہم بے علموں کا علم بڑھانے کے لیے پوچھا، وہ کیسے یا رسول اللہ؟ فرمایا یا علی یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ تھا، میں تھا، بس اور کوئی نہیں تھا. اس کی کبریائی کی تنہائی میری بادشاہی، اس کی وحدت کی خلوت میری سلطنت. میں اس سے باتیں کرتا، وہ مجھے بہلاتا. یا علی ایک دن باتیں ہوتے ہوتے تیرا ذکر چلا، اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ تیرا ذکر ہو اور تیرے شیعوں کی بات نہ ہو. اچانک اللہ نے مجھ سے کہا یا حبیبی اتحبو ان اسمع کا نداء شیعت علی، کیا تو علی کے شیعوں کی آواز سننا پسند کرے گا؟ میں نے کہا ہاں یا رب ضرور پسند کروں گا. اللہ نے آواز دی یا شیعت ابی تراؤ. اچانک عرش سے لاتعداد آوازیں آئیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. اللہ نے کہا میرے حبیب جب زمین پہ جا کے شریعت بنانا تو حج کے لیے اسی کو شعار بنانا، جس طرح علی والوں نے آج مجھے پکارا اسی طرح لبیک کوئی کہتا ہے نا.
اب جمیل شاہ وہ منزل آ گئی ہے کہ شاید مجھے گیٹ بند کروانا پڑے. ہاں میں نے تو کہیں جانا نہیں, ادھر ہوں, جانے تو میں بھی نہیں دوں گا نا, ورنہ جان چھڑانے کا آسان نسخہ ہے, فیصلہ کرو. بے شک نام کر دینا, ہاں جبر نہیں. ہاں علی کسی کے لیے مجبوری نہیں, جیسے جلی وہی مزاج علی کا. اللہ کہتا ہے ساری خدائی مجھے جھکنا چھوڑ دے, مجھے کیا ضرورت ہے, علی جو مجھے جھکتا ہے. علی بھی کہتا ہے ساری کائنات مجھے ماننا چھوڑ دے, میرا اللہ جو مجھے مانتا ہے. اس لیے بے شک نام ہے صحیح, لیکن فیصلہ دینا ہے. تلبیہ ہوتا ہے حج پہ, شروع کیا علی کے شیعوں نے, اور سورج کیا کہہ کے آ رہا ہے, لبیک لبیک. دو باتیں ثابت ہو گئی, ایک تو یہ کہ یہ بھی علی کا شیعہ ہے. پرسوں نقوی صاحب جس آیت پہ میں نے مجلس پڑھی رات والی بارگاہ میں, یاد ہے آیت, الم ترى ان اللہ یسجد له من فی السماوات و من فی الارض والشمس والقمر. حشاد بھائی, اے میرے حبیب کیا تم نے نہیں دیکھا آسمان والے میرا سجدہ کرتے ہیں, زمین والے, سورج بھی سجدہ کرتا ہے, چاند بھی. میں آیت دہرانا نہیں چاہتا بھئی, یہ یاد دلانا چاہتا ہوں. قرآن کہتا ہے سورج سجدہ کرتا ہے, سورج بھی سجدہ کرتا ہے. اور جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے, جس مسلک سے تمہارا تعلق ہے اسی مسلک کی کتاب میں حدیث نہ ہو تو پھر جو چور کی سزا وہ وزن پر کی. نقوی صاحب رسول فرماتے ہیں ان للشمس سجدتین قبل طلوعها وحین غروبها لها سجدۃ طویلۃ. فرمایا ابھرنے سے پہلے سجدہ کرتا ہے, مالک اجازت ہے ابھروں. وحین غروبها لها سجدۃ طویلۃ, اور جب غروب کرتا ہے تو ایک طویل سجدہ کرتا ہے, لمبا سجدہ. کب؟ غروب کے بعد. علی نے لوٹایا کب تھا؟ ادھر سورج نے سر سجدے میں رکھا, علی نے اشارہ کر دیا. سورج نے یہ تو نہیں کہا پہلے اللہ کا سجدہ کروں یا تیری مانوں, کیونکہ تم میں سے کون نہیں جانتا اس واقعے کو, تفسیریں بڑی بڑی شیعہ سنی. کیونکہ جواب ہی دو موقعوں پہ دینا ہے قبلہ. ابی بن کعب نماز پڑھ رہا تھا, رسول نے بلایا, رسول نے آواز دی, اس نے تیز تیز پڑھنا شروع کر دیا. رسول نے دوسری آواز دی, اس نے اور تیزی, سبحان ربی اللہ وبحمدہ, سبحان ربی اللہ وبحمدہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, لبیک یا رسول اللہ. فرمایا اوے تو نے پہلی آواز نہیں سنی میری؟ قبلہ عالم سنی تھی, آئے کیوں نہیں؟ توجہ. ٹوکری نمازیں بیچنے والے پیشہ ور جاہل نمازیوں, تمہاری نمازوں کی حقیقت کیا ہے؟ کہہ رہا ہے کون تو اسلی, یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا. فرمایا توڑی کیوں نہیں؟ نماز توڑی کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ نماز توڑ دیتا. فرمایا قرآن نہیں پڑھا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم, اے ایمان والو اللہ اور اس کا رسول جب بلائے, جس حالت میں بلائے آواز دو. توڑ کے آنا چاہیے تھا, قبلہ غلطی ہو گئی, اس کی معافی دے دیں, آئندہ توڑ دوں گا. آؤ تم ہزاروں ہو میں اکیلا ہوں, میرا ساتھ دو. میں سورج سے پوچھتا ہوں, قرآن تو بتاتا ہے اللہ بلائے تو آؤ, یا رسول بلائے تو نماز توڑو. اے سورج تو سجدے میں تھا, تجھے میرے مولا نے بلایا. علی نہ اللہ ہے نہ رسول ہے, تو آیا تو آیا کیوں؟ سورج نے کہا غضنفر جاہل نہ بن, تو اگر کسی کو بلائے گا تو کیسے؟ میں نے کہا زبان سے. اس نے کہا تو پھر اللہ کی زبان کون ہے؟ جو اپنے مولا کی سلطنت دیکھنے کا تمنا آئی ہے, علی کے کوچے ولایت کے اس کتے کا ایک جملہ سنے. سورج کہتا ہے ہر کوئی بلاتا ہے زبان سے, اللہ کی زبان ہے علی. اس نے بلایا, میں نے سجدہ چھوڑا, لبیک کہتے ہوا آیا. اور لبیک تم فیصلہ کر چکے ہو, کہی جاتی ہے حج پر. سورج جو نوری ہے وہ تو اپنی نماز چھوڑ کر علی کی آواز پہ لبیک کہے تو اس کی حج ہوتی ہے. حرامی تیری نماز میں علی آ جائے تو تیری باتیں ہوتی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں نے اسی ممبر سے, اسی دن والے ممبر سے تمہیں پہلے ایک جملہ میں کہہ چکا ہوں. ہاں, اور
مجھ تک آوازیں پہنچتی رہتی ہیں، میں یورپ میں نہیں رہتا۔ اس وقت جو کوئی بکتا ہے وہ رات سے پہلے مجھ تک پہنچ جاتا ہے، رات میں جو کوئی بولتا ہے وہ دن سے پہلے میں سن لیتا ہوں۔ ہاں بہت کچھ مجھے سننا بھی پڑا تھا، لیکن میں اپنا فکر اب پھر دہراتا ہوں تاکہ جو خوش ہوئے تھے وہ مزید خوش ہو جائیں، جن کا کلیجہ پھٹا تھا وہ اور پھٹ جائے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا جو نہیں برداشت کر سکتا میرے مولا کا نام نماز میں، بہتر ہے وہ نماز پڑھنا چھوڑ دے۔ کیوں؟ یہ تھوڑا گناہ ہے، میں نے کہا یہ تھوڑا گناہ ہے، علی کی ولایت کا انکار۔ آؤ لفظ میں نے یہ کہا تھا، مناظرہ کا میدان تم رکھ لو، علی کی ولایت کے ہر منکر کو تم بلاؤ، ادھر اکیلے غضنفر کو بلاؤ، بے نماز کی شفاعت میں دکھاؤں گا، علی کے ولایت کے منکر کی سفارش تم دکھاؤ۔ کے پاپوش علی چاٹ غضنفر ہو جائے، ورنہ رہ جائے گی بس مجمع پرانی۔